بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوریون, اور بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج کا ہمارا جو ڈسکشن ہے وہ خودکشی کے حوالے سے ہے. ہر سال ستمبر میں دنیا بھر میں خودکشی کی روک تھام کے حوالے سے عالمی دن منایا جاتا ہے, جس میں اس کے بارے میں آگہی کے بارے میں ڈسکشن کیا جاتا ہے. سب سے پہلا سوال ایک یہی پیدا ہوتا ہے کہ خودکشی کے بارے میں بات کرنا ضروری کیوں ہے. عموماً جو اعداد و شمار ہیں یا اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ یہ شو کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں تقریباً 7 لاکھ افراد سالانہ جو اموات ہوتی ہیں وہ خودکشی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اگر اس کو تھوڑا سا اس کا ریشو نکالا جائے تو تقریباً یہ نکلتا ہے کہ ہر 20 سے 40 سیکنڈ میں دنیا بھر میں کہیں نہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ خودکشی کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتا ہے. میرا نام ڈاکٹر عدیل علم بیگ ہے اور میں اسپرنگ کلینک میں بطور ماہر نفسیات سائیکیٹرسٹ کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں. اسپرنگ کلینک مختار شیخ ہسپتال کا شعبہ نفسیات ہے جو کہ پچھلے تقریباً 5 سال سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. ہمیں آج جوائن کیا ہے مس ازبا ناز نے, جو کہ اسپرنگ کلینک میں ہمارے ساتھ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. اور انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مس سیرش سعید, جو کہ اسپرنگ کلینک میں ہی 18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے کلینکل سائیکالوجسٹ کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. خودکشی کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت سارا کچھ. ہم کوشش یہ کریں گے کہ جتنا ہم اس کے بارے میں مین پوائنٹس کے بارے میں ڈسکس کر سکیں. پہلا سوال جو عموماً ایک ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایک عام آدمی ہے اور اس کے پاس کوئی بھی شخص آ کے یا کوئی خاتون آ کے یہ کہتی ہیں, یا کوئی بچہ یا کوئی ٹین ایجر آ کے یہ اظہار کرتا ہے کہ وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہے یا ارادہ کر رہا ہے, تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ سوسائڈ سے بالکل روکا جا سکتا ہے. جب بھی کوئی انسان, کوئی شخص اپنے سوسائڈ خودکشی کے حوالے سے کوئی اظہار کرتا ہے, کوئی ہنٹس دیتا ہے, کوئی اسٹیٹمنٹس دیتا ہے, تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس کو سینسٹیو ہے اور سنجیدہ طور پہ لینا بھی چاہیے. عموماً دیکھا گیا کہ 50 سے 60% جو لوگ ہیں وہ اس بارے میں ضرور ہنٹس دیتے ہیں. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی جو تھاٹس ہیں, ان کی جو سوچیں ہیں اس طرف جا رہی ہیں کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں کسی بھی طرح کے کہ وہ خودکشی کر لیں یا وہ اپنی زندگی کو ہے وہ ختم کر دیں. بیسک مسئلہ ان کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ زندگی ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ان جو مشکلات سے اتنا تنگ آ چکے ہوتے ہیں کہ ان کو حل جو ہے واحد حل وہ یہی نظر آتا ہے. تو اگر کوئی بھی آپ کو اس طرح کی کوئی ہنٹس دیتا ہے تو بغیر ان کے اگینسٹ کوئی رائے اخذ کی آپ کو ضرور انہیں پروفیشنل ایویلویشن کے لیے لے کے جانا چاہیے. اور اس میں بہت ضروری یہ ہے کہ اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اس طرح کا کوئی ارادہ وہ رکھتا ہے تو اس کی روک تھام کے لیے آپ کو کوئی بھی جو گھر میں جو چیزیں جو وہ استعمال کر سکتا ہے, جیسے کہ اسلحہ, کوئی آلہ جس سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے, ان سے ان کو دور رکھنا چاہیے. بڑوں کے حوالے سے تو مس ازبا نے تھوڑا سا ہمیں گائڈ کیا ہے. بچوں میں شاید تھوڑا سا سیناریو یا سچویشن مختلف ہے. اس میں عموماً کیا کیا جا سکتا ہے, یا اگر کوئی بچہ اس طرح کی کوئی بات کر رہا ہو یا ٹین ایجرس اس طرح کی بات کر رہے ہوں, تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تھینک یو سر. خودکشی پہ بات کرنا بہت مشکل ہے پر یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے سر, اگر بچہ اس بارے میں بات کرتا ہے تو اسے سیریس لینا چاہیے. یوزلی فیملی نہیں لے رہی ہوتی, اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کہہ رہا ہے تو کوئی بات نہیں. بچہ غصے میں بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں مر جاؤں گا, یا اس طرح کے وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فیملی اس کو اگنور کرتی ہے. اس کو سیریس لینا چاہیے کہ ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے بچہ اس طرح کی بات کر رہا ہے, یا ایسی کیا ریزن ہے کہ اچانک سے بچہ اس طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ سائن یا ضرور شو کرتا ہے خودکشی کی طرف, یا اس طرح کی جو اس کو تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں. اچھا, اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ فیملی کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بچہ اس طرح کی بات کر رہا ہے. اسے کون سے ایریا میں پرابلم آ رہی ہے, اسکول میں, گھر میں, یا فیملی کی طرف سے, فرینڈس کی طرف سے کوئی ایسا ایشو کریٹ ہوا ہے جس کے بعد بچہ اس طرح کی بات کر رہا ہے. تو یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. میرے خیال سے وہ مطلب اگر اس کو ایک جو مین پوائنٹ اس میں جو نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ نان ججمنٹل وے جس کو ہم کہتے ہیں, کہ بغیر کوئی رائے قائم کیے, بغیر کوئی ایک ان کو برا بھلا کہے یا اس کو بالکل انڈر پلے کرتے ہوئے اس کو جو ہمیں سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. اسی سے ریلیٹڈ اگر مطلب ٹھیک ہے کہ اگر ایک شخص نے آ کے ہم سے یہ اظہار کیا ہے کہ وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے, کیا کوئی ایسے عوامل ہیں کہ جس سے ہم یہ پتہ لگا سکیں کہ کوئی انسان خودکشی کرنے والا ہے, مطلب کہ ہم یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان خودکشی کرنے والا ہے یا سوچ رہا ہے اس بارے میں؟ انفارچونیٹلی اس کا اندازہ لگانا سے تھوڑا مشکل ہے, لیکن جو ریسرچز بتاتے ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں میں ہائی رسک ہے وہ جو ان کی وجوہات ہوتی ہیں وہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ مینٹل النس ہے, یا تو ان میں سبسٹینس ابیوز
کا فیکٹر پایا جاتا ہے, منشیات کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے, یا پھر کیمیکل ڈپینڈنسی ہے. اور فیکٹرز ہیں جیسے فار ایگزامپل اگر کسی کو جو کانسٹنٹ ٹارچر مل رہا ہے کہ سیکشل ابیوز ہو رہا ہے, یا اگر ایک کوئی انسان جو ہے وہ بہت اگریسو ہے اور اپنے جو سوچوں پہ وہ نہیں ہولڈ رکھ سکتا, تو ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے. یا پھر کسی نے اگر پہلے سے اٹیمپٹ کی ہو تو اس میں یہ چیز تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس نے دوبارہ سے اٹیمپٹ کرنی ہے, تو اس سے آپ وہ کر سکتے ہیں, اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید یہ دوبارہ اس سائٹ پہ جا سکتا ہے. اور کسی فیملیز میں اگر اس چیز کا رجحان زیادہ ہے تو وہ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس سائٹ پہ جا سکتا ہے. بچوں میں کوئی ایسے بیہیویئرز وغیرہ ہوتے ہیں جس سے ہم یہ پریڈکٹ کر سکیں؟ جی بالکل, یہ ویسے ممکن تو نہیں ہے کہ ہم پریڈکٹ کر سکیں بچوں میں اس طرح کی بیہیویئر یا ٹینڈنسیز, بٹ یہ ہوتا ہے کہ سر وہ سائن شو کر رہے ہوتے ہیں, یا تو آلریڈی انہوں نے کوئی اٹیمپٹ لی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو ناکام ہو چکی ہو, اور اس کے بعد یہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ بچہ وہ دوبارہ اٹیمپٹ لے سکتا ہے. یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی بڑا اس طرح کے اٹیمپٹ لے, یا فیملی ہسٹری پازیٹیو ہو تو یہ ٹریٹس بچے میں آ سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ دوبارہ اس طرح کی کوئی اٹیمپٹ نہ لے یا اس طرف نہ جائے. اس میں آئی گیس ایک اور بھی چیز ہے, اگر میں اس کو تھوڑا سا ایڈ کروں, بچوں میں عموماً یا ٹین ایجرز میں بھی عموماً جو سوسائڈ دیکھی جاتی ہے وہ زیادہ, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ امپلسو زیادہ ہوتی ہے, وہ ایک دم سے زیادہ فیصلے, ایک دم سے وہ اس پر آف دا مومنٹ میں فیصلے لے لیتے ہیں. اور آئی گیس اس میں ایک جو اور پریڈکٹیبل فیکٹر ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی, کہ بہت سی دفعہ میں اب ہمیں اس طرح کے پوسٹ نظر آنے لگتے ہیں, اس طرح کے ہمیں اسٹیٹسز نظر آنے لگتے ہیں, اس طرح کے کوٹس نظر آنے لگتے ہیں کہ جن سے تھوڑی سی ہمیں بعض اوقات جس کو کہتے ہیں نا کہ ریڈ فلیگز ملنے لگ جاتے ہیں, وہ خطرے کی جھنڈیاں جو ہے نا وہ تھوڑی سی نظر آنے لگ جاتی ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اسی طرح ایڈلٹس میں عموماً خودکشی کے بعد تو یہ پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان کا ارادہ تھا نہیں تھا, کیا نہیں تھا. لیکن ایک چیز جو عموماً دیکھی گئی ہے, جس طرح اس کو سائیکولوجیکل اٹاپسی کہتے ہیں, کہ خودکشی کے بعد اگر دیکھا جائے, بیک ٹریک کیا جائے, ریٹروسپیکٹیولی دیکھا جائے کہ کیا وجہ تھی, یا وجہ تو نہیں خیر, کہ کس طرح وہ لیڈ اپ ٹو دیٹ سوسائڈ ہوا ہے. اس میں بہت سی دفعہ میں یہ بھی چیزیں دیکھی گئی ہیں کہ کچھ چینجز نظر آنے لگتی ہیں. عموماً لوگوں کو ان سے جو فیڈ بیک لیا جاتا ہے اس میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جی اس سے پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھا, ہمارے ساتھ کھانا کھایا, ہم باہر گھوم پھر کر آئے, ہم ویکیشنس پر ہو کر آئے, اس نے یہ کام بھی کر دی, یہ کام بھی کر دیے, اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. اور اس میں ساتھ ایک آدھ چیز جو عموماً بچوں میں بھی اور ایون ایڈلٹس میں بھی میرے خیال سے جو تھوڑا سا فیملی والے جس پہ تھوڑا سا ان کو جو ہے نا نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, وہ یہ ہوتا ہے کہ سڈنلی آپ کو نظر آئے کہ کوئی ایسی چیزیں کہ جن سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے وہ گھر میں آنی شروع ہو گئی ہیں. بہت سی دفعہ میں گھر والوں کو ڈسٹ بن سے ادھر ادھر سے وہ بلڈ اسٹین ہوئی ہوئی بینڈیجز وغیرہ ملنی شروع ہوتی ہیں, تو وہ اس یا فرسٹ ایڈ کٹ وغیرہ پہلے گھر میں نہیں تھی, اب اچانک سے آپ نے اس کا ڈرا کھولا ہے, ڈرار کے اندر سے فرسٹ ایڈ کٹ نظر آ رہی ہے. تو یہ بہت سی دفعہ میں ہوتا ہے کہ انہوں نے اٹیمپٹ کی ہوتی ہیں لیکن اس طرح سامنے نہیں آئی ہوتی. تو یہ بھی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی سی آئی گیس چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اسی سے میرے خیال سے پھر سوال یہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ خودکشی کی کوشش کرتا کیوں ہے. کیونکہ دیکھا یہ گیا کہ عموماً ایک کمپلیٹڈ سوسائڈ سے پہلے تقریباً کوئی اندازاً جو کہا جاتا ہے کہ تقریباً 10 سے 20 فیلڈ اٹیمپٹس ہوتی ہیں. تو اگر سوال یہ ہو کہ کوئی بھی انسان خودکشی کی کوشش کرتا کیوں ہے, کہ وہ کون سی ایسے ریزنز ہیں, کیا ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ اپنی جان خود لینے کی کوشش کرے. اس کے مختلف وجوہات ہیں. اگر کوئی بھی شخص خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ بات بالکل صاف ہے کہ اس کی جو زندگی میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہے, کوئی چیز صحیح نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرف جا رہا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ بیسکلی اپنی زندگی ختم کرنا نہیں ہوتا, خودکشی کرنا نہیں ہوتا, لیکن کیونکہ وہ ان چیزوں میں اتنا الجھ چکا ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے نکلنے کے لیے اس کو جو واحد راستہ نظر آتا ہے وہ خودکشی ہی ہوتا ہے. ریسرچز بتاتی ہیں کہ جو مین ریزن ہے اس میں ڈپریشن اور کیمیکل امبیلنس اگین وہ جو ہے, اور ایموشنل ڈس آرڈرز جو ہیں وہ اس میں کافی شو کرتے ہیں جب جو لوگ خودکشی کی طرف جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں جو چیزیں ریزنز ہیں خودکشی کی جو نوٹس کی گئی ہیں وہ یہی ہیں کہ یا تو غربت ہے, یا پھر گھریلو تنازعات ہیں, آپ کی ان امپلائمنٹ کا ایشو ہے کہ آپ کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے, گھر آپ کے پاس نہیں ہے, یا پھر کوئی ایسا ٹارچر آپ کو دیا جا رہا ہے جو فار ایگزامپل ہمارے معاشرتی سائڈ سے دباؤ دیا جاتا ہے کسی بھی چیز کو لے کے, تو جس میں سے انسان نہیں نکل سکتا اور پھنس جاتا ہے, تو وہ ریزنس بنتی ہیں خودکشی کی. بچوں
ہاں جی، بچوں میں یا ٹین ایجرس میں سر سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ ریجیکشن یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کو فرینڈ بنانا چاہ رہے ہیں تو ایکسیپٹنس نہیں ہے، یا وہ ان کے دوست نہیں بن رہے، لونلینس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پریشر ہوتا ہے، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں پیرنٹس کی، جی ہمارے بچے نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے، یا اس نے اتنے نمبر لینے ہیں، کمپیٹ کرنا ہے. سر یہ جو ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں پیرنٹس کی اپنے بچے سے، یہ کافی حد تک اس طرف لیڈ کرتی ہیں سوسائڈل تھاٹس یا آئیڈیشن کی طرف. یا پیرنٹس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، جی ہمارا بچہ ٹاپ کرے گا یا ٹاپ آئے گا، یا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر 2 نمبر بھی کم ہوں تو سائیکولوجیکلی بہت امپیکٹ ہوتا ہے اس چیز کا بچے پر. اچھا سر، اس کے بعد پیرنٹس کا جو کانفلکٹس ہوتے ہیں نا ماں باپ کے آپس میں، بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے، یہ چیزیں بھی بہت انکریز کر رہی ہیں، اس چیز کی ریشو کو بڑھا رہی ہیں. فیئر آف بینگ فیلئر، فیل ہونے کا ڈر، خوف کہ میں رہ نہ جاؤں، میں فیل نہ ہو جاؤں، میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، یہ چیز بھی اس میں یہ ٹینڈنسی لاتی ہے سوسائڈ کی. سر یہ جو فیملی میں کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ تمہارے کزن سے نمبر زیادہ آنے چاہیے، تمہاری خالہ کا بیٹا یہ کر گیا، یا تمہاری بڑی بہن سے تمہارے جو ریزلٹس ہیں وہ زیادہ اچھے آنے چاہیے. تو سر یہ چیز بھی کافی لیڈ کر رہی ہوتی ہے سوسائڈل آئیڈیشن کی طرف. سیکشول ابیوز بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد سر اس میں یہ ہے کہ لاس آف ڈیتھ لو ون، لائک پیرنٹس میں سے کسی ایک کی یا کمپینین کی، یا آپ کا بریک اپ. آج کل آپ کو پتہ ہے جو ٹائم چل رہا ہے ٹین ایجز میں، یہ چیز کافی لیڈ کر رہی ہے کہ ٹین ایج جو فرینڈ شپ کر رہے ہوتے ہیں ان میں بریک اپس چل رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ان میں سوسائڈ کی ایک آ رہی ہوتی ہے آئیڈیشنس یا اٹیمپٹ. اس میں تھوڑا سا اگر میں بھی ایڈ کر دوں، اس میں سیکشول ابیوز یا سیکشول بھی نہیں بلکہ میرے خیال سے وہ مینٹل اور فزیکل ابیوز بھی بہت سی دفعہ میں ایڈلٹس میں دیکھا جاتا ہے. فائنینشیل کرائسس ہوتے ہیں، ایون ڈسپلیسمنٹ آج کل کے جس طرح کہ وہ ٹیرر اٹیکس ہیں، دوسری چیزیں ہیں، ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے، لوگ آگے ان کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑتے ہیں، بہت سی دفعہ میں اس کے ساتھ کوپ نہیں ہو پاتے. اسی طرح جس طرح بچوں میں بھی آپ نے بتایا کہ مختلف قسم کے ویوز ہوتے ہیں. اس میں ایک اور چیز عموماً جو بہت سی دفعہ میں ہم اس کو بہت نظر انداز کر دیتے ہیں، جو کہ بولنگ کہلاتی ہے. چاہے وہ گھر میں ہو رہی ہو، چاہے گھر سے باہر اسکول کالج وغیرہ میں ہو رہی ہو. بولنگ عام زبان میں جس کو یہ کہیں کہ وہ جو ٹارگیٹ کر لیا جاتا ہے کہ یہ بچہ ہے یا یہ ریلیٹیو ہے، یہ ہے جس کو ہم نے چلتے پھرتے جو ہے وہ اس کو بے عزت کرنا ہے یا اس کا مذاق اڑانا ہے یا اس کو ہمیشہ وہ لیٹ ڈاؤن کر رہا ہے. اور اسی طرح جس طرح ہم نے بچوں کا بتایا کہ وہ پیرنٹل ڈسکارڈ اگر ہے کہ گھر کا ماحول اس طرح کا ہے کہ جہاں پر ان میں ہو رہی ہے، اس میں بہت سی دفعہ میں بچوں میں گلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ اچھا جی آج میں نے فرمائش کی تھی، اس کی وجہ سے ہم یہ روم میں لڑائی ہوئی ہے تو یہ میری وجہ سے ہوا ہے. تو بہت سی دفعہ میں یہ انڈر لائن بچوں میں یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، گلٹ اور بولنگ کہ جو بہت سی دفعہ میں ان کو جو ہے وہ میرے سامنے پہلے بھی کہا کہ بچے عموماً امپلسولی تھاٹ ان کا آتا ہے، وہ اس طرح بڑوں کی طرح پلان کر کے نہیں کرتے، بس وہ ایک دم سے ان کو لگتا ہے اور اس میں جو ہے وہ اس طرح کی اٹیمپٹ کر گزرتے ہیں. عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ مرد جو ہیں بنسبت خواتین کے وہ زیادہ خودکشی کرتے ہیں. اس کی کوئی خاص ریزن ہے، کوئی خاص وجہ ہے؟ اگر میں کمپیریزن کیا جائے تو جو مردوں کا وہ اٹیمپٹ ہے وہ بیسکلی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. حالانکہ جو ریشو کو چیک کیا جائے تو جو خواتین ہیں وہ زیادہ بار اٹیمپٹ کرتی ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں رہتی. تو اس کا ایک بیسک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ مردوں میں جو ٹینڈنسی ہے ایگریشن کی وہ زیادہ ہے، وہ وائلنٹ زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ لیتھل ہوتی ہیں. وہ اصلی کی طرف جائیں گے، کوئی ویپن یوز کریں گے. لیکن جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کی ایک تو ایکسیس تھوڑی سی کم ہوتی ہے، گھر میں رہتی ہیں، تو وہ جو ان کو اس ٹائم پہ اویلیبل ہوتی ہے، جو ایکسیسیبل ہوتی ہے چیز وہ یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اٹیمپٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے. لیکن جو کمپیریزن کیا جائے تو اٹیمپٹ جو ہے وہ فیمیلز کی زیادہ ہے کمپیریٹیولی ٹو مین. بچوں میں بھی کیا اس طرح کا ویریشن ہے؟ جی بالکل سر، ویسے بچوں میں ابھی تک اس طرح کا کوئی ڈیٹا موجود تو نہیں ہے، پر یہ ہے کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں ٹین ایج وہ جاتی ہیں سیلف ہارم کی طرف، اور جو لڑکے ہوتے ہیں سر کیونکہ ان کے پاس موقع زیادہ ہوتے ہیں، اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے ان کی جو اٹیمپٹس ہوتی ہیں وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں اور وہ سکسیزفل ہوتی ہیں. لڑکیوں میں تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اپرچونیٹیز کم ہوتی ہیں بیکاز گھر میں اتنا فیسیلیٹیٹ نہیں ہوتی جو ان کو ایک دم سے وہ اٹیمپٹ لے سکے. اس لیے لڑکوں کی جو اس میں جو اٹیمپٹ ہوتی ہے نا، چاہے وہ ٹین ایج بھی ہو، وہ اسٹرانگ رہتی ہے سر. اس میں میرے خیال سے ایک اور بھی چیز بایولوجیکلی بھی اگر دیکھیں کہ بچپن سے ہی عموماً جو ایک برین ڈیولپمنٹ اور باقی چیزیں وہ عموماً
دیکھا یہ گیا کہ بچوں میں تھوڑی جلدی ڈیولپ ہوتی ہے, اور اسی طرح اس کو ہم آ کے ایڈلٹ لائف میں دیکھیں تو شاید خواتین کی کوپنگ اسکلز آر مچ بیٹر دین مین, کہ وہ بہت ساری ملٹی ٹاسکنگ اور بہت ساری چیزیں وہ کر سکتی ہیں بنسبت مرد حضرات کے. آپ نے بیچ میں جس نے وہ بھی مینشن کیا تھا کہ وہ ڈپریشن ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ کون سے ایسے رسک فیکٹرز ہیں یا کون سے ایسے چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان میں خودکشی کا رجحان یا خودکشی کا رسک جو ہے وہ بڑھ جائے گا؟ فیملی ڈسپیوٹس ہو سکتی ہیں, ریجنل کانفلکٹس بھی ہو سکتے ہیں, سبسٹینس ابیوز ہو سکتا ہے, اور سبسٹینس ابیوز کو ڈپریشن, اگر کسی انسان میں ڈپریشن ہے تو وہ اگر الکوہل بھی یوز کرے اور سبسٹینس ابیوز بھی کرے تو وہ اس میں وہ کافی فیکٹرز جو ہے وہ انکریز کر دیتا ہے کہ وہ اس میں کافی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ سوسائڈ کی طرف جائے گا. بچوں میں بھی کوئی اس طرح کے ہیں فیکٹر؟ جی بالکل سر, جیسے میجر ڈپریسو سائیکوسس ہے تو اس میں 20% وجہ بنتی ہے کہ ٹین ایجز جو گروپ ہے وہ سوسائڈ کی طرف جاتا ہے. ہوپلیسنس ہے, امپلسیوٹی ہے, اگریسو بیہیویئر ہے, اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو لانگ ٹرم تک اگر بچہ یا ٹین ایج جو ہے اس کی لائف فیلئر یا اسٹریسفل فیز میں گزر رہی ہے تو ان میں یہ رجحان زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد سر یہ ہے کہ اگر فیملی میں کسی ایک فرد نے پہلے خودکشی کی ہو یا اٹیمپٹ لی ہو, اس میں بھی یہ بچے میں ٹینڈنسی زیادہ آتی ہے. وہ بھی یعنی اگر وہ چھوٹا ہے, نیکسٹ ون ہے, تو پھر وہ یہ اٹیمپٹ ضرور لیتا ہے. اور سر 95% جتنی بھی ریسرچز ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ جتنے بھی آفٹر سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس پیشنٹ یعنی کہ سوسائڈ کی طرف زیادہ جاتا ہے. جیسے ڈپریشن ہو گیا, سویٹ ڈپریشن میں ہوتا ہے. اس کے بعد سر بائی پولر ہو گیا. اس طرح کے جب ڈس آرڈرز ہوں تو اس میں بھی خودکشی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. یہ بھی بیچ میں بھی ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہی تھی, تو اسی سے ریلیٹڈ میرے دماغ میں وہ ایک اور سوال آ رہا تھا. ہمارے یہاں جنرلی کلچرلی یا بہت سے اس کے حساب سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی خودکشی کی کوشش کر رہا ہے تو وہ, اگر بہت سادہ سی زبان میں کہوں, کہ وہ ڈرامے بازی کر رہا ہے, وہ اپنی کوئی ڈیمانڈ پوری کروانا چاہ رہا ہے. آلدو یہ پچھلے کچھ عرصے میں اگر آپ بہت حد تک میڈیا میں بھی بعض اوقات یہ چیزیں اس طرح نظر آتی ہیں کہ وہ جو ہے ڈسپیوٹ ریزالو کرنے کے لیے یا میرج پرپوزل کے لیے جو اس طرح کی وہ اٹیمپٹس وغیرہ دکھائی جاتی ہیں کہ انہوں نے یہ کیا. میڈیا اپنی فکشن اپنی جگہ, ریالٹی میں کیا یہ بات سچ ہے کہ اگر کوئی انسان, ایک عام آدمی اگر خودکشی کی کوشش کر رہا ہے یا خودکشی کی طرف مائل ہو رہا ہے یا اٹیمپٹ کر رہا ہے, تو وہ صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے ہی یہ سب کر رہا ہے یا سمپتھیز گین کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ ریسرچرز اسے سپورٹ نہیں کرتی. ہرگز ایسا ہوتا نہیں ہے کہ سمپتھی کے لیے کوئی انسان خودکشی کی طرف چلا جائے. اگر وہ خودکشی کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کی کوشش کرے تو یہ بات کلیئر ہے کہ اس کی لائف میں کچھ نہ کچھ بہت غلط چل رہا ہے جو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا. اس سے ہر ممکن حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس سے ہو نہیں رہا. اس نے ہر آلٹرنیٹیو سولوشن چیک کر لی لیکن اس سے وہ نہیں کر پا رہا. تو تب وہ خودکشی کی طرف سوچنا شروع کرتا ہے یا اٹیمپٹ اسٹارٹ کرتا ہے. لیکن سمپتھی اس سے نہیں ہوتا. وہ اس کا کلیئر مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مشکلات سے نکلنا چاہ رہا ہوتا ہے, نہ کہ وہ خودکشی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو اسے جو واحد حل لگتا ہے وہ خودکشی ہی لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ اٹیمپٹ کرتا ہے. ٹین ایجرز میں یا بچوں میں بھی کوئی اس طرح کا ہے کیا, ان میں یہ بات صحیح ہے یا کسی حد تک یا نہیں؟ بالکل سر, بچوں کو اس چیز کی اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی, انہیں پتہ نہیں ہوتا. امپلسیوٹی زیادہ ہوتی ہے, غصہ ہوتا ہے کہ جب غصہ آیا تو بس کر گزر, اس لیے انہیں اس چیز کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا. یہ پیرنٹس اور یہ سمجھ لیں کہ اسکول میں ٹیچرس کا فرض ہے کہ وہ بچے کو اویئرنیس دیں اس چیز کی, انہیں سائیکو ایجوکیٹ کیا جائے اور انہیں بتایا جائے اس چیز کے بارے میں تاکہ وہ اپنے مسئلے بتا سکیں, بڑے ہو کر وہ اپنے مسئلوں کو خود بھی حل کر سکیں. تو اس لیے سر یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کی عمر کے مطابق ان کی کاؤنسلنگ کی جائے. اس میں میرا خیال سے کہ اگر مطلب کہیں آپ کو یہ لگ بھی رہا ہے کہ اگر کوئی ڈرامے بازی کر رہا ہے یا اس لیے کر رہا ہے اپنی کوئی بات منوانے کے لیے, تو اس میں بھی ظاہر یہی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کوپنگ اسکلز اس کی پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ کرنا پڑ رہا ہے. اسی سے اگر میں اس کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کی طرف اگر لے کے جائیں, آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ لوگ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے یا گھبراتے ہیں بات کرنے سے کہ مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے یا مجھے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ عموماً عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوسائٹی میں لوگ گھبراتے ہیں اس بارے میں بات کرنے میں. وہ اس کی کیا وجہ ہے عموماً؟
اس میں اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں میں ایک تو سمجھ کی تھوڑی کمی ہے اور دوسرا وہ بدنامی سے بہت وہ ڈرتے ہیں اور وہ اس چیز پہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے. جس کو بھی مینٹل النس ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اگر میں کسی کو بتاؤں گا تو وہ جو اگلا بندہ سن رہا ہے وہ مجھے یا تو کمتر سمجھے گا, کمزور سمجھے گا, یا پھر اس سے میں پاگل لگوں گا. تو وہ جس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہولڈ کر لیتا ہے اور وہ اوپن نہیں ہوتا اور کوئی بات نہیں کرتا اس بارے میں. تو اس کا بہتر حل مجھے لگتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو, اویئرنیس دینی چاہیے اس بارے میں کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ یہ اس کا علاج ہے اور یہ بہت سیریس ہے. ایک اگر آپ مینٹلی فٹ نہیں ہیں تو اس کا آپ کی لائف پہ کتنا امپیکٹ آ رہا ہے, تو اس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل پہلے کچھ میڈیکل النیسز ہیں, میڈیکل کنڈیشنز ہیں, جیسے HIV اور ایڈس کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے تو اسے اسٹگمیٹائز کر دیا تھا ویک کریکٹر کے ساتھ. لیکن اب لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اس کا علاج ہے اور ہمیں اس کو ایویلویٹ کرانا چاہیے اور اس کا ٹریٹمنٹ لینا چاہیے. تو اسی طرح سے اس کا جو اسٹگما ہے مینٹل النس کا, اس کو بھی ہم ریموو کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں ایجوکیٹ کر کے اس لوگوں کو. ایڈلٹس یوزلی وہی پیرنٹس ہوتے ہیں, تو کافی حد تک تو چیزیں وہی ہوں گی. لیکن اور بھی کوئی فیکٹرز بچوں کے حوالے سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دشواری ہوتی ہے بچوں کو دکھانے میں یا مشورہ لینے میں, اور بھی اس کے علاوہ ایڈلٹس کے علاوہ جو پیرنٹس کی طرف ان کے جو کنسرن ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کوئی ریزن ہے؟ سر بات وہی ہے کہ وہ اسٹگماٹائز کیا ہوگا اس چیز کو کہ بتانا نہیں ہے, شیئر نہیں کرنا, اگر کوئی بتا رہا ہے تو اسے سننا نہیں ہے. تو یہ چیز سر بہت میٹر کرتی ہے جو اس طرف لے کر جا رہی ہے آپ کو. اس میں بطور سائیکیٹرسٹ کیونکہ میڈیسن پرسکرائب کرنا وہ پھر سائیکیٹرسٹ کا کام آ جاتا ہے. اس میں ایک چیز میں ضرور یہ ایڈ کروں گا کہ بہت سے لوگوں کے اندر متس موجود ہیں, مفروضے جن کو ہم کہتے ہیں, کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ دوائیوں سے یہ ہو جاتا ہے, دوائیوں سے یہ ہو جاتا ہے, دوائیوں سے یہ ہو جاتا ہے. وہ اسی وجہ سے عموماً پھر کنسلٹ بھی نہیں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب تک آپ کسی پروفیشنل سے بات نہیں کریں گے تو تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ دوائی نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کتنے آپ نے اس کا عادی بننا ہے, کتنا نہیں بننا ہے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو اس میں ایک یہ بھی ریزن ہوتا ہے. ایک پوائنٹ تو آئی گیس اگر ہم اس میں سے نکالیں تو وہ یہ ہے کہ ڈسکشن ٹو کنکلوڈ دس. اگر کیونکہ جس نے ہم نے کہا کہ ہر 20-40 سیکنڈز میں دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی آدمی خودکشی کر لیتا ہے, تو اگر یہ اسی ایک ٹائم فریم کو دماغ میں رکھتے ہوئے 20 سیکنڈز 40 سیکنڈز میں اگر ایک کوئی ٹیک اوے پوائنٹ آپ کے خیال میں ہو کہ جو کسی کو کمیونیکیٹ آج ہم اس پروگرام کے ذریعے کر سکیں کہ ٹیک ہوم میسج کیا ہے کہ خودکشی کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے, کس طرح اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی بھی انسان آپ سے کہیں بھی کوئی شیئر کرتا ہے اپنا پرابلم یا آپ کو ہنٹ دیتا ہے کہ وہ the person is going through something اور اس کی لائف میں کچھ بہت برا چل رہا ہے, تو اس سے ایٹ لیسٹ اگر آپ ہیلپ نہیں کر سکتے تو اس سے وہاں پہنچا دیں جو ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. انہیں سیریس لینا چاہیے. آپ اگنور کریں گے, آپ ایک بار سنپ کریں گے, وہ اگلی بار نہیں بولے گا. تو یہ نیور نو کہ وہ کب کہاں پہنچ جائے اور کب کون سا جو پرابلم یا کوئی کس پوائنٹ پہ پہنچے جہاں پہ سے سوسائڈ ہی ایک واحد حل لگ رہا ہو. تو اگر کوئی آپ سے شیئر کرتا ہے ایٹ لیسٹ سن لیں. اگر آپ جواب نہیں دے سکتے تو وہاں تک پہنچا دیں جہاں پہ ان کی ایویلویشن ہو سکتی ہے اور انہیں ہیلپ مل سکتی ہے. سر بالکل بچوں کے حوالے سے تھوڑے سے پوائنٹ ڈفرینٹ ہوں گے پریونٹ کرنے کے لیے, لائک کہ پیرنٹس کو زیادہ سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا. پیرنٹس کا رول یہ ہے کہ ایک تو اپنے بچوں کے ساتھ اچھا کوالٹی ٹائم گزاریں, ڈیلی کا 1 گھنٹہ دیں اور اپنے بچوں کو بات کرنے کا موقع دیں تاکہ وہ اچھے سے اپنے جو فیلنگز ہیں انہیں ایکسپریس کر پائیں اور بتا پائیں کہ وہ ڈیلی کی روٹین ایکٹیویٹی کیا ہے. اگر انہیں وہاں پر کوئی ایرر نظر آتا ہے تو وہ اسے سالو کر سکیں. سیکنڈلی سر یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی ایشو آ رہا ہے تو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کریں تاکہ وہ پراپر ایک گائیڈ لائن مل سکے, ایک ہیلپ مل سکے. اچھا سر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ایک کوالٹی ٹائم آپ اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں. چھوٹے چھوٹے ایونٹس کو آپ انجوائے کریں, انہیں سیلیبریٹ کریں تاکہ اگر بچہ اس طرف جا بھی رہا ہے تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک ایڈجسٹ ہو. پیرنٹس کا سر ایک بہت اچھا رول ہے اس میں. اگر پیرنٹس چاہیں تو وہ اپنے بچوں کو اس میں سے نکال سکتے ہیں. اگر وہ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں, بچے اس طرف جا رہے ہیں, تو نیگیٹو تھاٹ سے دور رکھیں, ان کو اپنی زندگی کے مثبت پہلو دکھائیں, پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جائیں تاکہ ان کی ایک ہیلدی لائف سٹائل ہونا چاہیے. اور سر دوستوں سے بات کریں, دوست بنائیں, ایک اچھے انوائرمنٹ میں وہ اپنی زندگی گزاریں, تو ان چیزوں سے وہ بچ سکتے ہیں. تو اگر بالکل فائنلی آئی گیس جو ایک طرح سے جو سمری نکلتی ہے جس میں آپ نے بھی کہا آپ نے بھی کہا, وہ آئی گیس
کمیونیکیشن ہے، کمیونیکیشن ہے جی بالکل سر. اس بارے میں بات کریں. اور جب کسی سے کوئی بات کر رہا ہو تو جو سن رہا ہے اگلا، چاہے وہ پروفیشنل ہے نہیں ہے، تو آئی گیس اس کے اوپر یہ بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اگر اور کچھ نہیں کر سکتا تو نان ججمنٹل رہے اور ان کی بات سنیں اور سمجھنے کی اس کو جو ہے وہ کوشش کرے، اور جہاں پہ ضرورت ہو تو وہ پھر جو ہے آگے ان کو پروفیشنل ہیلپ یا سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ یا ایون جنرل فزیشین جو بھی اویلیبل ہیں ان سے جو ہے وہ مشورہ کیا جائے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ مس ازبا، تھینک یو سو مچ مس سیرس کہ آپ نے آج ہمیں جوائن کیا اور وی ہیڈ سچ اے لولی ڈسکشن. اور امید یہ ہے کہ جو بھی لوگ ہمیں آج سن رہے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا. ٹیک اوے میسج سمپلی یہی ہے کہ ود ان فیملیز بات کیا کریں، ڈسکس کیا کریں چیزیں، اور جہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے، جہاں پہ بھی آپ کو ضرورت ہے تو فیل فری کہ آپ کنسلٹیشن لیں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں، یا جو بھی مینٹل ہیلتھ یا جنرل ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو بھی پروفیشنلس ہیں ان سے ضرور بات کریں اور ڈسکشن کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.